बनी इसराइल नबियों की औलाद थे, ने बेहद इनामात किए हैं। बनी इसराइल जिन्होंने गुलामी की जिंदगी गुजारी, तो अल्लाह ताला ने 2 पैगंबरों को गुलामी से निकालने के लिए भेजा। बनी इसराइल जो बादलों के साए तले सहराओं से गुजारे जा रहे थे, जिनके लिए ताजा खाने के लिए मनो सलवा भेजे जा रहे थे, वो कौम जिसके लिए 12 चश्मे फोड़ निकाले गए, जहां जाएं पानी मौजूद पाएं, सहराओं में पानी नहीं हुआ करता। इस कौम के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या इंतजामात किए, फिर भी इन्होंने अपने रब को छोड़कर बछड़े को माबूद बना लिया। कौन है जो इतना संगदिल हो सकता है? कौन है जो इतना एहसान नाशनास हो सकता है? बनी इसराइल के मिजाज को समझिए। ये यहूदी कौम है, ये मखजूब लोगों के रवैये हैं। आपने जैसे सूरह अल-फातिहा में पढ़ा, मखजूब लोगों का सबसे बड़ा रवैया जानते हैं क्या होता है? जिन पर अल्लाह ताला गजबनाक होता है, जिन पर अल्लाह ताला का गुस्सा, उसकी नाराजगी का इजहार होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने वाली कौम, उन्होंने खुद को अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह नहीं समझा। बात तो इतनी ही है ना, जो जिम्मेदार नहीं होता खुद को जवाबदेह भी नहीं समझता। अपनी नोटबुक्स में बड़ा बड़ा करके लिखें, मुझे मखजूब लोगों जैसा रवैया इख्तियार नहीं करना, पहली लाइन है। दूसरी लाइन लिखिए, मुझे जिम्मेदार बनना है। तीसरी लाइन लिखिए बड़ा बड़ा, मुझे अल्लाह ताला के सामने खुद को जवाबदेह समझना है। जिन लोगों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, आगे लिखिएगा एंड पे मुख्तसरन, जिन लोगों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, जिन लोगों ने अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का यकीन नहीं किया, जिन लोगों ने अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं माना, अल्लाह ताला ने उन्हें सूअर और बंदर बना दिया। मैंने अपनी सूरत मसख नहीं करवानी, मैंने अपने रब को नाराज नहीं करना, मैंने जिम्मेदार बनना है, मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है, मैंने अपने हर अमल की क्वालिटी को बेहतर बनाना है, मैंने एक्सीलेंस के लिए स्ट्रगल करनी है इंशाअल्लाह ताला, और मैंने रिसर्चर बनना है, मैंने हक की तलाश में रहना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम का रवैया सामने रखा है और फरमाया उस वक्त को याद करो। मुखातिब यहूदी है लेकिन सारी दुनिया के इंसान। जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कब, कैसे, क्या कह रहे थे? ऐ मेरी कौम, यकीनन तुमने बछड़े को पकड़ने की वजह से अपनी जानों पर जुल्म किया, लिहाजा तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो, अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो। तौबा का रवैया ईमान वाला रवैया है, ईमानी रवैया। कोई शख्स जो तौबा नहीं करता मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान से गलतियां होती हैं,
आसमानों पर पहली चीज जो रब्बुल इज्जत ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई थी गलती होने के बाद, पहले तो इल्म सिखाया, अशिया का इल्म था, फिर भी गलती हो गई, तौबा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहलवाया है, तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो और अपने आप को कत्ल करो, अपने आप को कत्ल करो। कैसे कोई अपने आप को कत्ल करे, डिटेल्स में देखेंगे, तफसीर में देखेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सोचें कि अपने आप को कैसे कत्ल किया जा सकता है? हमें इत्तिबा करनी है, खुद ऐसी चीज का डिसीजन नहीं करना जिसका हमें पता नहीं है। पहले सीखना है, समझना है अल्लाह ताला ने, उसके रसूल ने इसके बारे में क्या कहा। खुद साख्ता तफसीर नहीं कर रही, मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ ना चीजें, जैसे फक्तुलू अनफुसकुम फतूबू इला बारीकुम, जो आपके पास तफसीर है ना वो इसी के मुताबिक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सहूलत हो गई, पता चल गया अल्लाह ताला की किताब को कैसे पढ़ना है, कैसे उसका रिस्पांस देना, लिख लिख के सीखें। स्टैंडर्ड आपके सामने है, ऐसे ही जवाब देना है। हाँ ये जरूर है सारी आयात शायद याद ना हो सके, कर लें तो बहुत अच्छा है, सारी अहादीस शायद याद ना हो सके, लेकिन आप मफहूम बयान नहीं करेंगे, ऐसा इल्म नहीं चाहिए, मत बयान करें हदीस को अगर याद नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कसब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा उसको चाहिए कि अपना ठिकाना आग में बना ले। तो जब इंसान लफ्ज तब्दील करता है ना, तब भी उसकी ख्वाहिश ना हो, नियत ना हो, अल्फाज तो बदलती है ना। और आज हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बनी इस्राइल को बात बदलने की कितनी बड़ी सजा मिली थी। तो आप अल्लाह की बात बदल दें, अल्लाह के रसूल की बात बदल दें, यही सबसे बड़ा जुर्म है। बात नहीं बदलनी, चाहे किसी इंसान की बात हो तब भी नहीं बदलनी, ये सच्चे होने के लिए जरूरी है। और अपने आप को कत्ल करो, यही तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक तुम्हारे लिए बेहतर है। किसी को बेहतर लगे या ना लगे, अल्लाह ताला ने उसकी लॉजिक दी है कि इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई चीज अच्छी नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, यकीनन वही बेहद तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम वाला है। तो अल्लाह ताला अपनी सिफात आपको बता रहा है। आप इसे अल्लाह ताला की किताब की तफसीर में भी देखेंगे, लेकिन अलग भी। कैसे इस इल्म को सीखेंगे? वो अत-तव्वाब है, कैसा अत-तव्वाब है, वो अर्रहीम है, कैसा अर्रहीम है। पहला काम क्या होना चाहिए? अब आपको कुछ पता नहीं, सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि जो इस्लामिक लाइफस्टाइल अब सीख रहे हैं, सोचने का अंदाज इस्लामाइज कर रहे हैं ना, और ये पता है कैसा लाइफस्टाइल है? आसमानी जन्नती लाइफस्टाइल है। आपकी सोच जन्नती की सोच बन जाए, अहले जन्नत की सी सोच, ऑर्गेनाइज्ड, उसी पैटर्न पर जैसे जन्नत में जाके आपने सोचना। और सीखना कहाँ से? अल्लाह ताला की किताब से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से और उस्ताद से, जो उसी के मुताबिक सिखाए। जो इधर से उधर चला जाए वहां से नहीं सीखना, क्योंकि ये आसमानी लाइफस्टाइल है, ये उसका दिया हुआ अंदाज। और आप देखें किसी को इख्तिलाफ नहीं, आप में से कोई ऐसा है जिसको इख्तिलाफ हो कि अल्लाह ताला ने जैसा सिखाया वैसे ही सीखना है,
जैसे रसूलुल्लाह ने सिखाया वैसे सीखना, और हर उस शख्स से सीखना, हर उस शख्स से जो अल्लाह ताला के कहे के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक सीखा। कोई भी राइट लेफ्ट हो, वो मैं हूं या कोई और, राइट लेफ्ट नहीं। तो अब देखें सारे इंसानों का डिफरेंस खत्म हो गया ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तिलाफात खत्म। इख्तिलाफात तो इसी से शुरू होते हैं। कोई कहता है मेरी जात बड़ी, मेरी बात बड़ी, कोई बड़ा नहीं, सब छोटे। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितनी प्यारी चीज सीख रहे हैं, कितना प्यारा लाइफ स्टाइल सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हैंड रेस करें। कैसे सीखेंगे अस्माओ सिफात को? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नेक, अच्छा, भलाई वाला काम, मुबाह काम राइट हैंड से करते, गंदगी लेफ्ट हैंड से साफ करते थे। मिलाना नहीं है, कोई चीजें नहीं मिलानी, रात और दिन मिलते नहीं है, खैर और शर मिलता नहीं है। नेवर एवर इन योर लाइफ लेफ्ट कभी नहीं उठेगा, लेफ्ट से कभी खाना नहीं खाएंगे, लेफ्ट से कभी कोई खैर वाला काम नहीं करेंगे, राइट। क्या आपको पता है अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाएं हैं? क्या जानते हैं? अपने रब के दाएं हाथ के उसकी इज्जत करते हुए, उसके रसूल के तरीके को फॉलो करते हुए अब जब भी दायां हाथ इस्तेमाल करेंगे अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। यस, कौन बताएगा? जी बताएं, नाम बताएं पहले। रुकैया जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले माज़रत करती हूँ, मतलब लिख रही थी और बारकल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे। देखिए ये लर्निंग है, जो भी आपका अपना पिछला लाइफ स्टाइल था सब पीछे, अल्लाह ताला की बात आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी बेटा। इस्तग़फ़ार करेंगे और जो कुछ सीखेंगे सबसे पहले खुद अमल करेंगे। अच्छा ठीक है, बैठिए जी। कोई और बताएगा? अब तव्वाब के बारे में आप जानना चाहते हैं और रहीम के बारे में जानना चाहते हैं। अब आपको पता नहीं है क्या करना है, क्या करेंगे? जी, उनका इल्म हासिल करेंगे। इसी का तो पूछ रही हूँ, कैसे, पहला काम क्या करेंगे? जी यस। अब आप देखिए किसी चीज का आपको इल्म नहीं है, आपका लाइफ स्टाइल है, क्या आप जन्नत पे जाना चाहते हैं? जन्नत पे जाने वाला हर शख्स अपनी जिंदगी में सबसे पहला काम क्या करता है? किसी सिचुएशन में हो, किसी तरह की सूरत हाल में, उसे सबसे पहले क्या करना है? जी आप विस्वान बता रहे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए। हुबाब। हुबाब जी। हुबाब। बुलबुला? ओहो, ठीक नहीं है नाम, उर्दू में बुलबुला कह लें, हुबाब। हाँ अच्छा चलिए बताइए। सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगेंगे। बारकल्लाह, अल्लाह ताला बहुत बरकत वाला करे, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। बेटा जिंदगी में ये बात याद रखनी है, आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन अभी तक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जिंदगी में नहीं आई। चलिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बारे में आप खुद भी दोबारा नए सिरे से सीखेंगे। अब नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि जो आप सीखना चाहते हैं वो सब कुछ सोशल मीडिया पे मौजूद है। हाँ, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, आप अपने कांटेक्ट में जितने लोग हैं उन तक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मैसेज पहुंचाएंगे मैसेज इंशाअल्लाह। खुद सीखें, दूसरों को सिखाएं, अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। बेटा हमारी जिंदगी में पहली बात यह है, हम कुछ नहीं थे, उसने हमें पैदा किया,
اس سے زندگی دی ہے وہی موت دے دے گا، پھر کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر حساب لے گا۔ تو ہماری زندگی کی سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کے لیے یہ تسلیم کرنا انتہائی مشکل ہے، انسانوں کے لیے تسلیم کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اندر سے ببلنگ ہوتی ہے، پاپا ہوتی ہے، بار بار یہ بات آتی ہے کیوں نہیں میں کر سکتا ہوں۔ اور کسی نے کتاب لکھی شاباش تم کر سکتے ہو، نو ڈاؤٹ۔ ہم یہ کہتے ہیں ہر ایک کر سکتا ہے، خود کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہونا ہے تو اس سے مدد مانگ لیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے ارادے کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کام جو بہت آسان ہے وہ بھی نہیں کر سکتے، اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے سدا ہی اس سے مدد مانگتے رہنا، ہر دفعہ ہر کام میں۔ جیسے جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے مدد مانگی ہے اللہ تعالی کے نام سے۔ آپ جس وقت کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عملی مظہر ہے، یہی ہمارا دین ہے، کل دین یہی ہے، توکل ہی اصل دین ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں توکل آدھا دین ہے۔ تو اگر آپ نے توکل کرنا نہیں سیکھا تو آپ نے آدھا دین نہیں سیکھا۔ اور انابت اللہ، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا آدھا دین۔ جیسے آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو یہی تو بات ہے اس میں، توکل اور انابت۔ تو آپ نے زندگی میں یہی چیز لے کر آنی ہے۔ آپ نے زندگی بھر سے یہ سیکھا ہے خود ارادہ کر لو اور بس اندھا دھند کرنا شروع کر دو، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ تو آپ نے اللہ تعالی کے نام التواب کا علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک؟ جب التواب کا علم حاصل کریں گے، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ تو آپ اپنی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، التواب کے بارے میں، الرحیم کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ آپ دعا کر لیجئے، آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ آج آپ سچے دل سے دعا کر کے دیکھیے تو صحیح، آپ سجدے میں دعا کیجئے، آپ ویسے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمارے لیے التواب اور الرحیم کے سچے علم کا راستہ کھول دے۔ میرے دل کو یقین ہے یہ علم آپ کو ضرور ملے گا۔ ابھی آپ نے دعا کرنی، آج کا کام صرف دعا ہے، دعا۔ مجھے یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کھولے گا۔ بہت سادگی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے نام التواب کے بارے میں اس کی گہرائی تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو بات ہے بنی اسرائیل کے بچڑا بنانے کے جرم کی، کہ انہوں نے جب جرم کیا تو کیسے ان کی توبہ قبول ہوئی، یعنی کہاں وہ رب العالمین اور کہاں گائے کا بچہ۔ استغفر اللہ، سوچ کے گھن آتی ہے۔ کچھ کرنے کے قابل نے اس کے گلے میں رسی ڈال دو، آپ اسے کہیں باندھ دو، بندھ جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہود کو ایسا خدا چاہیے تھا۔ بنی اسرائیل خدا کے بارے میں یہ تصور رکھتے تھے کہ وہ ہماری مرضی کے پیچھے چلے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کی مرضی کے تابع نہیں ہے۔ آپ ان کے مقدس دینی ادب کو پڑھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ مثال کے طور پر
یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالی کا اور حضرت یعقوب کا مقابلہ ہوا، دونوں کے درمیان کشتی ہوئی، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، دونوں کے درمیان کشتی ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پچھاڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے جانے دے، انہوں نے کہا میں تجھے نہیں جانے دوں گا. استغفر اللہ، میں کب تک نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دیتا. یہ آج دنیا بھر کے انسانوں کی اپروچ ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی مرضی کے تابع سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے مانگ، وہ کیوں نہیں دیتا بھائی ہمیں. وہ کہتے اتنی دعائیں کی ہیں پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوئی. اس کا تو کام تھا دعا قبول کرتا. نعوذ باللہ. سوچ بدل ڈالیے. اللہ تعالی غضبناک ہو جاتا ہے ایسی سوچ پر. اللہ تعالی سخت ناراض ہو جاتا ہے ایسے لوگوں سے جو اس کا ادب نہیں کرتے، جو اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا سیکھنا ہے انشاءاللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے سیکھنے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سیکھنے ہیں انشاءاللہ. بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنایا، جرم تھا. توبہ کیسے قبول ہوئی؟ اس آیت میں اس کا اظہار ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. طور پر 40 راتوں کے بعد واپسی میں قوم سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ یاد کرو اس وقت کو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. اے میری قوم، درد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اے میری قوم یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا. آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ اپنی قوم پر، ان کے اللہ تعالی کے ساتھ رویے پر، نافرمانیوں پر، صریحاً شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی پر کسی کو ترس آیا ہو اور اس نے کسی کو خطاب کر کے احساس دلایا؟ تو نبی کتنی رحیم شخصیات ہوتے ہیں، اپنی قوم کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں. اے میری قوم، تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی پرستش اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس کی بے پناہ محبت اور عظمت ان کے دلوں میں بس گئی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جیتے جاگتے بچڑے کی محبت دلوں میں بس جانے پر کوئی حیرت میں مبتلا ہو. وہ تو زندہ ہے. لوگ قبروں کے اندر پڑے ہوئے مردہ لوگوں کی عظمت اور محبت میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کائنات میں لوگوں کے کام بنانے میں شریک ہے. نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ بچڑے کی محبت سے ان کے دلوں میں رچ بس گئی، یہ اسے عظیم سمجھتے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تو لوگوں کو ہوش آیا، اپنے شرک پر نادم ہوئے، گمراہی کا یقین آیا. اب لگے توبہ تلاش کرنے. اب کیا کریں؟ اب انہیں سمجھ آئی ہم نے غلطی کی ہے، اتنی بڑی غلطی، اب کیسے توبہ قبول ہوگی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہذا تم
اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، یعنی تم اپنے خالق سے توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو مار ڈالو، یعنی اپنے آپ کو قتل کر دو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے کیا مراد ہے؟ اپنی جانوں کو ہلاک کر دو. بنی اسرائیل نے اتنا بڑا جرم کیا تھا، اتنا بڑا ظلم کیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ اپنی جانوں کو ہلاک کر دو. قتادہ رحمہ اللہ نے کہا وہ صفوں میں کھڑے ہوئے ان میں سے بعض نے بعض کو قتل کیا، حتیٰ کہ انہیں کہا گیا رک جاؤ. عجیب بات تھی، قتل ہو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اصول یہ تھا مقتول کے لیے شہادت، زندہ کے لیے توبہ. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. مقتول نے بھی شرک کیا تھا اور قاتل نے بھی، لیکن ایک کو شہید قرار دیا اور ایک کی توبہ قبول کر لی. یہ جامع البیان کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 410 ہے. تفسیر ابن کثیر اور تفسیر فتح القدیر کی روایت کے مطابق 70,000 افراد قتل ہوئے. 70,000. اور دیکھیے آبادی دیکھیے کتنی تھی، اور آپ امیجن کیجئے کیا صورت حال ہوگی اس آبادی کی. کتنے ہزار گھر ہوں گے، ایک ایک گھر میں کتنی کتنی لاشیں پڑی ہوں گی. پوری آبادی میں کیسے دہشت پھیل گئی ہوگی، دل دہل گئے ہوں گے. جو مقتول ہو گئے وہ تو جہان سے چلے گئے، لیکن قاتلوں کے لیے اتنی زیادہ دل دہلا دینے والی سزا کے بعد توبہ کا اعلان کر دیا گیا کہ توبہ قبول ہو گئی. تبدیلی کہاں آئی تھی؟ دل کے اندر، کیونکہ دل سخت ہو گئے تھے نا. سنگ دلی کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ قساوت قلب بھی یوں ہی دور نہیں ہوتی، انسان کے گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے. تو ان کی سنگ دلی کو دور کرنے کے لیے اتنی بڑی سزا رکھی گئی، اور پھر لاجک کیا دی گئی؟ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ اور قتل معصیت پر اصرار سے بہتر ہے. یعنی نافرمانی کرتے ہی چلے جاتے، اس سے اچھا ہے کہ مر جاتے یا کسی کو مار دیتے. گناہ پر اصرار اس قدر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے. اصرار کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ گناہ کیا اور یہ کہہ دیا چلو کوئی بات نہیں، اللہ غفور و رحیم ہے. بھائی آپ یہودیوں کی طرح کا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں کہ آپ بچڑے کی رسی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ تو اب ہماری مرضی سے ہی چلے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا سوچنا کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ڈیسیژن کرے. آج مسلمانوں کے گھر گھر میں جاری ہے، جہاں مرضی کے خلاف کوئی واقعہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی ہماری محبت ہے. استغفر اللہ، یہ کیسی محبت ہے جو آپ اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جاری رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہارا اپنے لوگوں کو قتل کرنا تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بچڑے کی پوجا پر قائم رہنے سے بہتر ہے. فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی. تم نے وہی کیا جو تمہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو تمہاری توبہ قبول ہوئی. تو توبہ کی قبولیت کے لیے یاد رکھیے گا من گھڑت نسخے نہیں چلیں گے.
وہی طریقہ چلے گا جو نبی نے سکھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کسی کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے۔ اسی طریقے کے مطابق جو نبی نے سکھایا جب قوم کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کے بعد فَتَابَ عَلَيْكُمْ، یعنی اپنی جانوں کو ہلاک کر دو، قتل کر دو۔ اس کے بعد جو یہ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اسی کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق معافی مانگنا ضروری ہے، اس طریقے کو قبول کرنا ضروری ہے، خود ساختہ طریقہ نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تب معاف کیا تھا جب انہوں نے شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں قتل کیا تھا۔ اب دیکھیے آج گھر گھر میں یہ سلسلہ جاری ہے، سب لوگ اس شرک میں مبتلا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جب پتہ چلے تو مسکرا دیں، کیا ہے، کون کیا کرے گا، ہے بھائی، نعوذ باللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس سے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ وہ جو خواہش پرست ہے، جو من مانی کرتا ہے، جو من گھڑت طریقے اختیار کرتا ہے، جو من پسند زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو خود پرست ہے، خود غرض ہے، جس کے لیے اس کی ذات کا بت سب سے بڑا ہے، وہ سیلف اسٹیم کے نام پہ تکبر میں مبتلا ہے، انا پرست ہے، جو اپنی ذات کی پروموشن کے لیے کام کرتا ہے، خود کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اپنی ذات سب سے بڑی ہے۔ آج پوری دنیا اس لعنت میں مبتلا ہو گئی۔ میں تو ابلیس نے بھی تو میں ہی کہا تھا، اور کیا کہا تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ شرک گھر گھر جاری نہیں ہے، مجھے وہ آزاد فرد لا کے دکھائیے، شاید انگلیوں پہ گنے جا سکے، انگلیوں پہ۔ اس شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی کتنی ضروری ہے۔ جو میں کرتا ہے وہ رب رب کب کرے گا؟ وہ دعا بھی نہیں کر سکتا، وہ رب کو یاد بھی نہیں کر سکتا، وہ تو اپنی باتیں کرے گا۔ اگر انہوں نے بچڑے کو پوجا تھا تو آج اپنی ذات کی محبت کیا ہمیں نہیں پلا دی گئی؟ کیا وہ ہمارے اندر رچی بسی نہیں ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت ساری دنیا کو بتاتے ہیں میں فلاں جگہ پہنچ گئی، اب میں نے یہ کھا لیا، یہ پی لیا، یہ دیکھ لیا، فلاں کر لیا۔ کوئی نیک مقصد نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو ویل انفارم رکھا جائے کسی نیکی کے کام کے لیے، تاکہ سارے لوگ دعائیں کرنے میں شریک ہو جائیں، اس کی بجائے اپنی ذات کی پروموشن کے لیے سارے لوگ اپنے چینل بنائیں، فیس بک پیجز، فیس بک اکاؤنٹس، انسٹاگرام اور دوسرے اکاؤنٹس۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سوشل میڈیا چھوڑ دیں، میں آبجیکٹو پہ بات کر رہی ہوں۔ کون کس مقصد کے لیے کوئی کام کرتا ہے؟ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچانا اگر سب سے بڑا کام ہے، کسی کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرنا سب سے بڑا کام ہے، تو سبحان اللہ کتنا بڑا کام لے لیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس کے ماں سوا کسی اور مقصد کے لیے کسی نے کوئی کام کیا
تو اس کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی خاطر نکالا گیا، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو دن رات لوگوں کو کس چیز کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں؟ پہلے تو نیوز چینل یا ٹی وی چینل کیا دیکھتے نا، اب اتنی بڑی تعداد ہے یوٹیوب چینلز کی، فیس بک اکاؤنٹس کی، انسٹاگرام کی، جس میں اللہ کی بڑائی کا مقصد شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بات کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اظہار کرنا، ایجوکیٹ کرنا، یہ بھی کوئی کام ہے جس کے پیچھے لوگ اپنی جوانیاں گلا رہے ہیں، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں جس کے لیے لگا رہے ہیں؟ تو شرک کی کتنی بڑی سزا ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر دو۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ تھا، حقیقتاً قتل کیا تھا کسی نے اپنی ماں کو، کسی ماں نے اپنی بیٹی کو، کسی نے اپنے بھائی کو، کسی نے شوہر کو، کسی نے بیوی کو، کسی نے ماموں کو، کسی نے چچا کو، کسی نے بھتیجے کو، کسی نے بھانجی کو، ساری زندگی کی تھی جس میں لوگ قتل ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکنے کی معافی یوں ہی نہیں مل سکتی، کسی بڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی سزا بعض اوقات دنیا میں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور ہاں یاد رکھیے گا، جب تک برائی کے اثرات مٹائے نہیں جائیں گے معافی نہیں مل سکتی۔ برائی کے اثرات مٹانے ضروری ہیں، اور آپ خود سمجھدار ہیں، ان اثرات کو مٹا ڈالیے جو آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا ثابت کرتے ہیں۔ آپ کی ذات کے حوالے سے جو چیز جہاں کہیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربان ہو جائے۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، بے شک وہ گناہگاروں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ان سے توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحیم ہے جو اس کی طرف لوٹتا ہے اور اس سے رجوع کرتا ہے۔ آیت نمبر 55 ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ مطالبات، دعائیں جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا رسپانس تمام انسانیت کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہود کے سردار جن کی سب مانتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے، یعنی آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا آپ اس کے نمائندے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کا حکم پیش کیا۔ ان میں سے بعض لوگ بے یقینی اور شک کی وجہ سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہم تمہارے بیان پر کیسے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، کیسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کلام کر رہا ہے پھر یقین کریں گے۔ ادھر مطالبہ ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ
کا غضب ان پر نازل ہو گیا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ. اب سوچئے جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو ایسا نہیں ہوا کہ کچھ دیر انہیں مہلت دی گئی, آسمان سے بجلی آئی جس سے سب کو پکڑ لیا اور سب اپنی جگہ فوت ہو گئے. یہ 70 سردار تھے جو طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی پریشان ہیں کہ میں قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا, سارے ہی پکڑے گئے. یہ بے ہوشی نہیں تھی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ. تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا کس جرم کی پاداش میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے انتہا درجے کی گستاخی کی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بجلی نے پکڑ لیا اور وہ بے جان ہو کر گر گئے. ایسا دہشت ناک منظر ہوگا سیدنا موسیٰ کے سامنے کے سب لاشیں بن گئے ہیں, میتیں پڑی ہیں. انہیں ایسی بے ہوشی نے آ لیا جو در حقیقت موت تھی, یا عظیم بے ہوشی, لیکن حقیقتاً وہ موت تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد واضح کر دیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور تم دیکھ رہے تھے. رب العزت نے احساس دلایا کہ تم اس واقعے کو دیکھ رہے تھے. تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کو دیکھ رہا تھا. ابتدا میں جن پر بجلی گری بعد والے اسے دیکھ رہے تھے حتیٰ کہ سب کے سب مر گئے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو. آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے سیلفی کلچر اختیار کرنے پہ, فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب پہ آج تک جو کچھ کرتے رہے اس پر توبہ نہیں کریں گے؟ کیا بنی اسرائیل کا یہ واقعہ دلوں کو دہشت زدہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تو اپنے نبی کے آہوزاری کرنے پر, دعا کرنے پر دوبارہ زندہ کر دیا تھا. ہم پکڑ لیے گئے تو ہمارے ساتھ کیا بیتے گی؟ کیا پھر کوئی مہلت ملے گی؟ شرک کی تو کبھی کوئی معافی نہیں ہے. جب تک اپنی ذات کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے, اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ تو ناراض رہے گا. پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا احسان یاد دلایا ہے کہ تمہاری موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سرداروں کی موت کے بعد یہ فکر دامن گیر ہوئی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا. انہوں نے دعا کی اپنے رب سے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا. وہ ایک ایک کر کے زندہ ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح زندہ ہو رہے ہیں. موت کے بعد زندگی کیسے ملے گی؟ ان کے عقیدے کی سب سے بڑی خرابی تو یہی تھی نا کہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے. اسی لیے تو جواب دہی کا تصور نہیں تھا ان میں. لیکن یہ ضرور سوچئے گا کہ آج اگر اس امت کے اندر اور ہمارے اندر جواب دہی کا احساس نہیں ہے, یقین نہیں ہے, تو اس بے یقینی کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا بیتے گی؟ یہ بے یقینی ہمیں کہاں لے جائے گی؟ اللہ اکبر. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو, یعنی تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ روایت تفسیر الوسیط کی ہے, والیوم 1 ہے, پیج 14. بنی اسرائیل کو موت کے بعد زندگی عطا کرنے میں حکمت تھی.
جانتے ہیں کیا کہ وہ احسان شناس بنے، اللہ تعالی کا احسان تسلیم کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں. اللہ تعالیٰ کو جو شکر مطلوب ہے، دیکھیں کوئی انسان ہے جو شکر کرتا ہے کھانے پہ، پینے پہ، لباس پہ، رزق ملنے پہ، بہت اچھا ہے. ہر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بڑا شکر مطلوب ہے وہ اپنے انعامات پر. اور اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ وہی کتاب کا علم. آپ پر بھی قرض ہے اور یہ آپ کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب کا علم دیا ہے. کہاں سے اٹھا کر یہاں لا بٹھایا، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو ان مجالس سے محروم رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جو شکر مطلوب ہے وہ اس کی کتاب پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. یہ تفسیر منیر کی روایت ہے. آیت نمبر 57 ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوا نازل کیا. کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. سرائے سینا میں بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں دی گئیں. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اس انعام کا ذکر کیا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. صحرا ہے جہاں بادلوں کا نشان بھی نہیں ہوتا، جہاں بارش برسا نہیں کرتی، جہاں سایہ نہیں ہوتا، نہ سایہ دیوار نہ درختوں کا سایہ. درخت تو وہی ہوتے ہیں جہاں پہ پانی ہو. تو سوچیں وہاں کوئی سائبان نہیں لگائے گئے کہ ٹینٹ لگا دیے گئے. جہاں ٹینٹ لگائے جائیں، کینوپیز لگائی جائیں، وہاں پر بھی ٹھنڈک نہیں ہوتی جب تک کہ ٹھنڈک کے لیے الگ اہتمام نہ کریں. ٹھنڈک تو تبھی ہوتی ہے جب بادل آئے جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو صحرائے سینا میں ایک بڑا لشکر جا رہا ہے اور سب کے اوپر بادلوں نے سایہ کر رکھا. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ تھا. بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے لاکھوں کی تعداد میں تھے. سچ چھپانے کو کوئی ٹھکانا نہیں تھا، جبکہ جزیرہ نمائے صحرا میں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی. اس دور میں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ رکھا گیا تاکہ انہیں ہلاک ہونے سے بچایا جا سکے، اور ان کے کھانے کے لیے منو سلوا نازل کیا گیا. ان کے لیے پانی کے 12 چشموں کا انتظام بھی کیا گیا جس کا تذکرہ اگلی آیات میں کیا گیا ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور تم پر منو سلوا نازل کیا. من سے مراد اوس ہے جو درخت یا پتھر پر گرتی تھی اور شہد کی طرح میٹھی ہوتی تھی. من سے مراد سرنجوین بھی لی جاتی ہے، بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن بنی اسرائیل نے تابوت سکینہ میں اسے بوتل میں ڈال کر محفوظ کر لیا تھا تاکہ آئندہ آنے والے اچھے طریقے سے پہچان جائیں کہ صحرائے سینا سے گزرتے ہوئے انہیں کس قسم کے کھانے کھلائے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی نہیں تھا، کوئی ٹھوس چیز تھی اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح کی تھی. صحیح مسلم میں کھمبی من کی اس قسم میں سے جو بنی اسرائیل اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا تھا. یہ کتاب الاشربہ کی روایت ہے. اور سلوا بٹیر یا چڑیا کی طرح کا پرندہ تھا جسے یہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے. یہود کے لیے اتنا اہتمام
کبھی یہ شرک میں مبتلا ہوں، کبھی یہ نبی کی بے حرمتی کریں، کبھی یہ اللہ تعالیٰ کو غضبناک کریں اور اللہ تعالیٰ ان پر انعامات کریں. اتنے انعامات ہیں، انہیں منو سلوہ کی غذائیں دی گئیں، انہیں وافر پانی فراہم کیا گیا، ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا تاکہ یہ بحفاظت مصر سے فلسطین پہنچ جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں تیار شدہ غذائیں کیوں دی گئی تھی؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی اپنی روزی کے لیے مصروف عمل رہتا ہے تو زندگی کا زیادہ وقت ایسا ہوتا ہے جو روزی کی تلاش میں گزر جاتا ہے. ظاہر اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل معاشی جدوجہد سے فارغ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ادا کرنے میں زیادہ مشغول رہیں، ضرورت کی چیزوں پر قناعت کر لیں اور لذتوں کی تلاش میں بھاگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں. آج کی دنیا کے لوگوں کو سوچنا چاہیے، سب کچھ لذتوں کی تلاشی میں تو ہے. جو لذت کی تلاش میں ہوتا ہے وہ کبھی قناعت والی زندگی اختیار نہیں کر سکتا. لذتیں بھاگ دوڑ چاہتی ہیں، لذتیں زندگی کا وقت چاہتی ہیں، لذتیں محنت چاہتی ہیں. لذتوں سے رب نے روکا نہیں ہے، لیکن زندگی لذتوں کے لیے نہیں ملی کہ انسان صرف لذتوں کے لیے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے لیے بھاگ دوڑ کریں. حقیقت یہ سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت جو بنی اسرائیل پر ہوئی فکر معاش سے بے نیازی تھی. یعنی انہیں کوئی فکر نہیں تھی کھائیں گے کیا، اور یہ کتنا طویل عرصہ تھا. ایک دن کے لیے بھی فکر نہیں تھی پانی کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے آئے گا، اور گرمی سے کیسے بچیں گے، موسم کے سرد و گرم سے کیسے بچیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ذمہ داریاں خود لے لی تاکہ بنی اسرائیل پورے انہماک کے ساتھ دینی کاموں میں مشغول ہو سکیں. رب العزت نے ان پر منو سلوہ کی نعمتیں نازل کی، انہیں عام تکالیف سے بھی بچایا گیا، جنگل کی دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ مہیا کیا گیا تاکہ انہیں کوئی شکایت باقی نہ رہے، اور وہ پوری قوت اپنے پورے وقت میں پوری استعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مشن کو پورا کریں. مشنری بن کے جئیں. مشنری تو وہی بنتا ہے جو مشن کو اون کر لیتا، اپنا لیتا، جو یہ کہتا ہے کہ مشن کسی اور کا ہے وہی جانے. قرآن کو ساری دنیا تک پہنچانا رسول اللہ کا مشن ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے ہر فرد کا مشن ہے، ہونا چاہیے. تو آپ اپنی زندگی میں اس مشن کو تلاش تو کیجیے. مشن اپنانا پڑتا ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے، دعائیں کرنی پڑتی ہیں، ورنہ تو سارے لوگوں نے مشن اپنایا ہوا ہے. گھر کا مشن کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ گھر کی ذمہ داری لیتے ہیں، گھر کو ایک محاذ سمجھتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کے مشن کو اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحراؤں میں بھی اپنی زیر نگرانی رکھ لیتا، انہیں صحراؤں میں بھی محروم نہیں کرتا. لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ذمہ داریوں کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ لوگ قرآن کیوں نہیں سیکھتے؟ لوگ قرآن کے لیے وقت کیوں نہیں لگاتے؟ لوگ قرآن کے لیے مال کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ فکر کچھ اور چیزوں کی ہے. مرد کمانا چاہتے ہیں، خواتین بھی کمانا چاہتی ہیں. خواتین کی میجورٹی گھر کو اپنا محاذ سمجھتی ہے. محاذ تو ہے، لیکن یہ کیسا محاذ ہے جس محاذ کی ایک ذمہ داری ادا کرنی نہیں آتی؟
इस महाज पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों की तरबियत है। बच्चों की तरबियत करनी कब सीखी थी? उनको आपने खिलाया, पिलाया, पहनाया, उनको पढ़ाया, लिखाया, उनको अपने रब का न बनाया। तो मिशन तो वहां भी पूरा नहीं हुआ। उस मिशन के लिए इस मिशन को कबूल करना जरूरी है। अल्लाह के कलाम कुरान मजीद की जिम्मेदारियों को कबूल करना जरूरी है। एक एक फर्द का मिशन है, इसके बारे में सवाल होगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल। आप से अल्लाह ताला ने जवाब लेना है। इस पैगाम को कहां तक पहुंचाया? अपनी जात तक भी नहीं पहुंचाया। इकबाल ने इसी पहलू को वाज़ेह किया है। वो कहता है, असरे हाजिर मलकुल मौत है तेरा जिसने। असरे हाजिर यानी ये दौर जो है ना, ये तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता बन गया है। असरे हाजिर मलकुल मौत है तेरा जिसने छीन ली रूह तेरी दे के तुझे फिक्रे मुआश। यानी जो मुआश की फिक्र है ना, इसकी वजह से तुम्हारी असल रूह, उकाबी रूह जो थी, उकाबी रूह तुमसे छीन ली गई। तो इकबाल कहता है, उकाबी रूह बेदार होती है जब जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यूं ही जवाबदेही का यकीन नहीं आता, यूं ही इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाता। आप में से कौन कुरान का जिम्मेदार बना है जिसने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली और जो जिम्मेदारी अदा कर रहा है? देखिए, एक जिम्मेदारी है अपनी जात की, ठीक है। जिम्मेदारी कबूल करने वाला वो है जो कुरान पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लेता। कुरान पहुंचाने की जिम्मेदारी, कुरान सिखाने की जिम्मेदारी किसने कबूल की? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मुझसे पहुंचा दो अगरचे वो एक आयत ही क्यों ना हो। कुरान सिखाने के लिए भी एक्सीलेंस चाहिए, एक्सीलेंस। कुरान पहुंचाने वाले को रिसर्चर होना चाहिए, हक तलाश करे, मेरे रब का मकसद क्या है इस आयत को हम तक पहुंचाने का, वो मुझसे क्या चाहता है, मेरे रसूल ने इसे कैसे सिखाया। आपका नॉलेज रिसर्च बेस्ड नहीं है तो एक्सीलेंस नहीं है। अगर रिसर्च बेस्ड चीज आपके हाथ में है और आपके दिल और आपकी अमल में नहीं है, आपके जहन में नहीं है, तो ये एक्सीलेंस नहीं है। एक्सीलेंस के लिए जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो उसकी रूह तक पहुंचते हैं। आप इल्म की रूह को समझ लेंगे, इल्म का ऑब्जेक्टिव जान लेंगे, तो आपके अंदर वो रूह बेदार हो जाएगी जो उफक के पार देखती है, जो अपने अंजाम को देखकर जिंदगी के फैसले करती। तो बनी इस्राइल में वो काफी रूह बेदार नहीं हुई थी। वो सुनते थे, वो किताब को पढ़ते भी थे, अपने इल्म पर नाज़ा भी थे, वो अपने आप को साहिब इल्म समझते थे। वो कहते थे हम सब जानते हैं। जैसे आज इस उम्मत के चंद अफराद जो पढ़ जाते हैं उनके अंदर तकब्बुर आ जाता है माजरत के साथ। अल्लाह ताला हम सब को अपनी जात की फिक्र करने की तौफीक दे कि सबसे पहले हम अपने आप को बचा सकें। तो बात यह है कि इस जहान में हमने अल्लाह ताला के आयत करदा फरीजे को, अल्लाह ताला के मिशन को समझना है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को किस मिशन पर लगाया है, ये हम में से हर फर्द का मिशन है। आप जब तक
मिशन कबूल नहीं करेंगे, मिशनरी नहीं बनेंगे। आपको मिशनरी बन के जीना है, मशीनरी बन के नहीं। ये किसका मिशन है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है, ये रिसालत का मिशन है, ये अल्लाह ताला के पैगाम पहुंचाने का मिशन है। उसी सिलसिले में पहली चीज इल्म है, यकीनी इल्म। उस इल्म के लिए वक्त लगाएं। जब वक्त लगाने की बात आए तो आपको घर याद आ जाए, आपको रास्ते का सफर याद आ जाए। जब उस मिशन की बारी आए तो मिशन के पहले स्टेप पर ही आप फिसल जाए कि मेरे लिए तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा वो महाज बहुत बड़ा है जिस महाज पर आप अपना काम जो अल्लाह ताला ने आपके सुपुर्द किया बहैसियत मां के, ठीक अंजाम नहीं दे रहे। अपने बच्चों को आप रब का नहीं बना रहे। बच्चे अल्लाह ताला ने दिए हैं, उन बच्चों को मट्टी की मोहब्बत तो दी है, उन बच्चों को रोजी की फिक्र तो दी है। रोजी कमाने के लिए तालीम दिलवाने की कोशिश की है, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? और कोशिश कैसे करते जब खुद ही नहीं पता, खुद नहीं सीखा तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे? इसलिए इल्म नागजीर है, इल्म हासिल करना फर्ज है। और थोड़े पर इक्तिफा क्यों करते हैं? खाना तो 3 टाइम चाहिए और कुरान का इल्म हफ्ते में एक बार जरूर सोचिए। जो इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं इस इल्म को, ये लम्हा फिक्रिया है। कुरान के इल्म के लिए जो 2.5 घंटे मखसूस करते हैं डेली, उनको भी जरूर सोचना चाहिए कि किस तरह से अपनी इल्मी पुख्तगी के लिए काम करना है, वक्त लगाना है, सोच इसी के गिर्द घुमानी है, जिंदगी इसी के गिर्द घुमानी है, हत्ता के अल्लाह ताला की बात दिलो दिमाग में बैठ जाए, जिंदगी में उतर आए और इस मिशन को आप पूरे तौर पर कबूल कर लें। अल्लाह ताला हम सबको कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाक चीजों में से जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को सहराए सीना में वाफिर रिस्क अता किया और हुक्म दिया कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खाएं, तुम्हारे लिए है, लेकिन शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की नेमत को पहचाने, शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला का इनाम इतना बड़ा था, सहराओं में इतना बड़ा एहसान किया रब्बुल इज्जत ने, जो शायद शहरी जिंदगी इख्तियार करने वालों को भी नसीब नहीं होता। इतना वाफिर रिज़्क उन्हें अता किया गया था। रब्बुल इज्जत ने फरमाया रज़क़नाकुम, हमने तुम्हें रिज़्क दिया है। याद रखिएगा, रिज़्क रब्बुल इज्जत की तरफ से मिलता है। लोग समझते हैं हमारी कोशिश से मिलता, नो डाउट कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन रिज़्क की तक़सीम अल्लाह ताला का फैसला है, ये बंदे के हाथ में नहीं है। कभी अंगूठा छाप कई फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं और कभी डिग्रियां रखने वाले बेरोजगार होते हैं। रिस्क की तकसीम तो उसके हाथ में है। कौसर न्याजी ने कहा था, वो अपने बारे में कहते हैं, तूने हक को छोड़ा है एहसास गुर्बत से फकत, सोचता हूं तो दिल एहसास से दहल जाता है, क्या इस बात से भी न थी तुझको आगही, रिस्क तो इस दौर में कुत्तों को भी मिल जाता है। कि रिस्क के पीछे भागते हो
वो तो कुत्तों को देखो, बिल्लियों को देखो, सारे जानवरों को देखो, क्या उन्हें रिस्क नहीं मिलता? क्या रिस्क के पीछे अपने रब को भूल जाओगे? तो याद रखिएगा, रिस्क रब्बुल इज्जत के फैसले से मिलता है। जब इंसान इस बात को मान लेता है तो उसकी तबीयत में झुकाव आता है, वरना तो उसका मिजाज आसमानों पे रहता है, वो किसी को खातिरे में नहीं लाता। और जब कोई यकीन कर लेता है कि रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर वो अल्लाह ताला के खाने के उसूलों को कबूल करता, वरना उसे हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं होती। वरना वो कहता है हलाल हराम की मेरे सामने बात भी ना करना। सूद हराम है, इस बात का इजहार आप बैंकर से करके देखिए। वो कहेंगे ठीक है, जो कुछ भी है हम मेहनत करते हैं, मिलता है, आपको इससे क्या लगे? तो आप समझते हैं उन्हें इस बात पर यकीन है कि रिस्क अल्लाह ताला से देता है, तक़सीम अल्लाह के हाथ में। वो समझते हैं ये हमारी मेहनत से मिलता है। कारून ने भी यही समझा था कि ये मेरे इल्म की बिना पर मुझे मिला है, मेरी मेहनत, मेरी हिम्मत, मेरी कोशिश की बिना पर मिला। उसके खजानों की चाबियां 300 खच्चरों पर ला दी जाती थी। अल्लाह ताला ने खजाने समेत, चाबियों समेत कारून को जमीन के नीचे धंसा दिया, कयामत तक धंसता ही चला जाएगा। अब तो उसे समझ आ गई होगी कि रिस्क की तकसीम अल्लाह ताला की है। लेकिन एक बात को ना समझने का क्या अंजाम हो सकता? अल्लाह ताला से फहम मांगिए, अल्लाह ताला से समझ मांगिए दीन की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके लिए अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ देता, बाकी लोग तो महरूम रह जाते हैं। तो जब इंसान इस बात को ज़हन में नहीं रखता कि रिस्क की तक़सीम अल्लाह ताला की है, तो ऐसी सूरत में ज़ाब्ते, उसूल, तरीके सब अपनी मर्जी के बन जाते हैं। फिर फरमाया वमा ज़लमूना, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, यानी बनी इसराइल ने नाफरमानियां करके अल्लाह ताला पर जुल्म नहीं किया। नाफरमानों की नाफरमानी अल्लाह ताला को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। उन्होंने अल्लाह ताला की नेमत पर शुक्र अदा करने की बजाय नाफरमानियां की, उनके दिल सख्त हो गए और गुनाहों की कसरत भी जारी रही। यूं उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, उसका नुकसान भी उन्होंने खुद उठाया। आयत नंबर 58 है, वइज़ क़ुलना दुख़ुलू हाज़िहिल क़रियता फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। और उस वक्त को याद करो जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, बस उसमें जहां से चाहो खूब खाओ और दरवाजे में से सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ और कहो बख्श दे, हम तुम्हारी खताओं को तुम्हारे लिए बख्श देंगे और जल्द ही हम नेकी करने वालों को ज्यादा देंगे। बनी इस्राइल को जिहाद न करने पर और बुज़दिली पर अल्लाह ताला की तरफ से मलामत है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया वइज़ क़ुलना दुख़ुलू हाज़िहिल क़रिया, और उस वक्त को याद करो जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला यहूदियों को जिहाद न करने पर और नामर्दी के इजहार पर मलामत फरमा रहा है। जब ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र आए और अर्ज़े मुक़द्दस जाने का हुक्म मिला कि अपने जद्दे अमजद की मीरास संभाल लो, अमालिका जिन्होंने उस पर गासिबाना कब्जा कर रखा था उन्हें मार भगाओ, उनसे जिहाद करो क्योंकि वो काफिर हैं। तो उन्होंने नामर्दी दिखाई, जिहाद से साफ इनकार किया। आखिर उनको इस जुर्म की सजा मिली और वादिये तही में मुद्दतों सरगर्दा रहे। 40 बरस तक उन्हें रास्ता नहीं मिला था। किसी से रास्ता खो जाए मंजिल के करीब जाके उसकी क्या कैफियत होती। 40 साल गुजर गए, वहीं नई नस्ल पैदा हुई, सहराओं में पल बढ़कर जवान हुई,
بنی اسرائیل کی اس نسل نے جہاد کیا اور وہ فلسطین تک پہنچے. وہ جو مصلحت کوش بوڑھے تھے وہ وہیں مر کھپ گئے, وہ آگے نہیں جا سکے نیت کی خرابی کی بنیاد پر. تو یہاں قریہ سے کیا مراد ہے؟ سورہ المائدہ میں پتہ چلتا ہے کہ قریہ سے مراد بیت المقدس. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا نا کہ اس بستی میں یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ, جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21 ہے, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. اے میری قوم, اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے بن کر پلٹو گے. بنی اسرائیل سیدنا یوشع بن نون کے ساتھ 40 سال سرگرداں رہنے کے بعد وہاں سے نکل آئے تھے. کیا آپ جانتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے تھے صحرا میں ہی, وہ فلسطین نہیں پہنچ پائے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت وہیں لکھا تھا, اور ان کے ساتھی جنہوں نے حضرت خضر سے ملاقات کے لیے ساتھ سفر کیا تھا, آپ نے سورہ الکہف میں دیکھا, تو سیدنا یوشع بن نون کی زیر نگرانی پھر بنی اسرائیل کے لوگ آگے تک پہنچے یعنی فلسطین تک. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس پر جمعے کی شام کو شاندار فتح نصیب فرمائی, بلکہ سورج کو بھی فتح کی خاطر تھوڑی دیر تک ٹھہرائے رکھا. جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو سورج غروب ہوا. فتح کے بعد حکم ہوا کہ اب تم اس شہر میں فتح کے شکریہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. حق تعالیٰ نے تمہیں شاندار فتح نصیب فرمائی اور تمہارا ملک تمہارے ہاتھوں میں دے دیا اور وادی عتیق سے سلامتی کے ساتھ نکال دیا. یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے, والیوم 1 ہے, پیج 43. تو اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر یہ انعام تھا. نافرمانیوں کے بعد حکم دیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ, کہ پھر بھی کہا کہ چلو اس علاقے کو فتح کر لو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو ان کے لیے باعث عزت بنایا, ان کا وطن, ان کا مسکن قرار دیا. انبیاء کی جائے پیدائش, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی وہی ہے, اور پھر کتنے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ تک رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے, تو آخری نبی کا قبلہ بھی رہا. تو وہ کتنی برکت والی جگہ ہے. تیسری مسجد ہے جس میں نماز ادا کرنے کا ثواب بہت بڑا ہے, الحمدللہ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, بس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ. اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ انہیں بے روک ٹوک رزق ملے گا, اس لیے خوشگوار رزق کو بفراغت کھائیں. یہ صفوت التفاسیر کی روایت ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. سجدے سے مراد جھکے ہوئے داخل ہونا, تواضع اختیار کریں, یعنی ایسے داخل ہوں کہ ان پر خشوع و خضوع طاری ہو. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا صحرا سے نجات ملنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں, رب العزت کا شکر ادا کریں, یعنی تکبر کی بجائے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے اس سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہہ دو بخش دیں. یہ کلمہ امید اور استغفار کا ہے, جیسے مومن کہتا ہے استغفر اللہ. یہ واضح المیسر کی روایت ہے. نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے, یعنی اس سے پہلے جو نافرمانیاں تم کر چکے ہو انہیں معاف کر دیں گے. یعنی اپنے رب سے مغفرت کا سوال کرنے پر تمہیں کامیابی مل جائے گی. ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے, تمہاری برائیاں دور کر دیں گے. یہ صفوت التفاسیر کی روایت ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. یعنی احسان کرنے والوں کو ایکسیلنس احسان کو کہتے ہیں. کسی عمل کی ایکسیلنس سے کیا مراد ہے کہ وہ عمل
अल्लाह ताला की रजा के लिए खालिस, कोई खोट ना हो, कोई और ऑब्जेक्टिव ना हो, दूसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक और हर नबी के दौर में नबी के तरीके के मुताबिक। एक्सीलेंस अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से नहीं आ सकती। जैसे 3 सहाबा ने ये सोचा कि चलो देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी जिंदगी बसर करते हैं, उनकी इबादत को देखते हैं। जब वो आए उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इबादत करते हैं और सो भी जाते हैं, तो उन्होंने गोया आपकी इबादत को कम समझा। तो उनमें से एक शख्स ने ये सोचा और ये इरादा किया कि मैं जब तक जिंदा हूं सारी रात जागकर इबादत करूंगा। ये एक्सीलेंस नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सारी रात जागने वाली इबादत को कबूल नहीं किया, क्योंकि इंसान की इबादत की क्वालिटी में फर्क आ जाता है। इबादत की क्वालिटी वो नहीं रहती नींद की वजह से, थकावट की वजह से। इंसान है ना, तो अमल की क्वालिटी कब बेहतर रहती है? जब तक इंसान उसे पूरे दिल, पूरी रूह और पूरे वजूद के साथ अच्छे तरीके से अदा न कर रहा, उसी वक्त बेहतर रहती है जब हुजूरी कल्ब भी हो और जिस्म भी पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से इबादत कर रहा। जब नींद आती है, जब जिस्म थक जाता है, तो इंसान से अच्छी इबादत नहीं होती। कितनी खता थी ना साहबी रसूल की। और फिर अब देखिए, उनमें से जब उन तीनों ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा भी रखते हैं और अफ्तार भी कर लेते हैं, तो उन्होंने गोया रसूलुल्लाह के रोजों को काफी नहीं समझा। तो उनमें से एक ने नियत की, जब तक जिंदा हूं हमेशा रोजे रखता रहूंगा। तो अल्लाह ताला ने हमेशा के रोजे फर्ज नहीं किए, इसको एक्सीलेंस करार नहीं दिया। साल में 1 माह सब पर फर्ज है, और महीने में 3 रोजे अय्याम 20 के, और अगर कोई रखना चाहे तो पहली जुमेरात, पहली सोमवार। बाकी अपने ऊपर कोई जबर कर सकता है तो ठीक है। बहुत ज्यादा अगर किसी के अंदर ख्वाहिश है रोजे रखने की, फिर भी उसे कहा गया एक रख लो, एक छोड़ दो, एक रख लो, एक छोड़ दो। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे की तरह है। अब आप देखिए, अपने ऊपर एक बेजार बोझ लाद लिया ना। और तीसरी चीज, जब तीनों ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए हुए हैं, तो उनमें से तीसरे ने कहा सारी जिंदगी निकाह नहीं करूंगा। तो ये एक्सीलेंस नहीं है। अल्लाह ताला को ऐसी जिंदगी कबूल नहीं है जिसमें नबी से बढ़कर कोई और काम करना चाहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सख्त गुस्से में आए, आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं तुम सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से डरता हूँ। मुझे देखो, मैं रोजे रखता भी हूँ, अफ्तार भी करता हूँ, मैं रात को इबादत करता हूँ और सोता भी हूँ, और मैंने निकाह भी किए हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई कि मन घड़त तरीके कबूल नहीं होंगे, ये तकवा की निशानी नहीं है। जैसे कोई ये कहता है कि 1.25 लाख दफा आयत करीमा पढ़े, या 1 लाख दफा, या 1000 दफा। एक खातून ने मुझे कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम थोड़ा अल्लाह के जिक्र में कमी कर लें, हम बहुत थक गए। मैंने कहा आपको क्या हुआ? कहने लगी कि हमारे पीर साहब ने 12,000 दफा दुरूद शरीफ डेली पढ़ने का हुक्म दे रखा, 12,000 दफा। तो हम सुबह से ताजुद के वक्त से शुरू होता है और सारी फैमिली मिलकर दुरूद पढ़ती है, जोहर जाने वाली हो जाती है तो हम दुरूद ही पढ़ते रहते हैं। क्या इसमें कमी हो सकती है? इस सवाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानों के लिए इस नौयत की मुशक्कत से उनकी इबादत में एक्सीलेंस नहीं आ सकती। तो अल्लाह ताला ने ऐसा जिक्र करने से रोका है अपने नबी के तर्ज अमल से।
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذکر 100 دفعہ سے زیادہ نہیں کرتے تھے. آپ 100 ٹائمز کو ذکر کرنا چاہیں، 70 بار، 100 بار، 33 بار، 20 دفعہ، 10 دفعہ، 1 دفعہ، 3 دفعہ، یہ ذکر کرنے کا طریقہ. ہاں، اس کی کوالٹی کو بہتر بنائیں، دل کی حاضری کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک ذکر کر رہے ہیں، پھر آپ نے کوئی اور ذکر کیا، آپ کا ابھی جی چاہ رہا ہے تو پھر دوبارہ استغفار کر سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اسی طرح سے دوسرے اذکار کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہر انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسی زندگی دی گئی ہے جس میں وہ تھکتا ہے، اسے نیند آتی ہے، جس میں اس نے اپنے جسم کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، جس میں اس نے اپنے باقی معاملات کو بھی درست رکھنا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، تو نیکی کے من گھڑت راستے نہیں. قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی وہ ہے جو تقوی اختیار کرے. نیکی اسی کی جو اللہ سے ڈر کے رہے. تو احسان کرنے والے ہر کام کو حسن و خوبی سے انجام دیتے ہیں. یہی ایکسیلنس کے لیے اسٹرگل، یہی عمل کی کوالٹی ہے. کوالٹی کو امپروو کریں، نہ حکم بدلتے ہیں، نہ کام میں نقص رہنے دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں نقص والے کاموں سے بچا لے. نقص والے کام وہ ہوتے ہیں جو ادھورے ہوں، پورے نہ ہوں. کتنے لوگ ہیں جو جذبے سے ایک کام شروع کرتے ہیں، پھر ان کے جذبے ٹھنڈے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کام کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کچھ لوگ ہیں، میری اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، پورا ہفتہ میں ایک جیسا کام نہیں کر سکتی، ہفتے میں ایک چھٹی تو مجھے کرنی پڑتی ہے. تو میں نے کہا وہ سنڈے کی چھٹی تو ہے. کہتے نہیں، اس کے علاوہ، ورنہ میرا دماغ کھولنے لگ جاتا ہے. آپ سوچئے کہ جو انسان ہر صورت اصول کی نفی کرنا چاہے، جو ہر صورت کسی اصول کو توڑنا چاہے، ایبسنٹ ہونا چاہے، جو یہ چاہے کہ کوئی دن تو ایسا ہو. ایک اسٹوڈنٹ کہتی تھی ابتدا میں جب آتے ہیں لوگ تو اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ دیکھیں ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی مان لیں گے، لیکن دیکھیں دماغ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہم چاہتے ہیں اپنی یادوں کی طرف بھی کھلی رہے. اتنی سی، اتنا سا، چلو کبھی تو ہم سانس لے لیں، کبھی تو ہم اپنی مرضی کر سکیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیا سمجھا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، کیونکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس حکم کی نفی ہے، من مانی کی کوئی اجازت نہیں، خود پرستی کی کوئی اجازت نہیں، خود پسندی کی اجازت نہیں، خود غرضی کی اجازت نہیں. پھر اجازت کس کی ہے؟ رب کی پسند اختیار کرنے کی، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی، رب کی خوشی کو اپنی خوشی بنائے. اس میں ایکسیلنس تک جائے کہ رب کی خوشی کو، رب کی رضا کو اپنے دل کی خوشی بنانا ہے. اس کی دی ہوئی توفیق سے اس سے دعا کرنی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنانا. تو احسان کرنے والوں کو زیادہ دینے سے کیا مراد ہے؟ ان کے حق سے زیادہ دینا، ان کے مطالبات سے زیادہ دینا، دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی اجر دینا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یہودیوں نے فتح کے بعد شکر کی بجائے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی. یہی ظالموں کا دستور ہے.
رب العزت نے فرمایا فبدل الذین ظلموا، یہ بنی اسرائیل ہے، فلسطین پہنچ گئے، بیت المقدس حاصل کر لیا، فتح مل گئی ہے، اتنے بہادر لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی ہے، پھر بدل گئے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مان لیتا ہے، تھوڑی دیر مانتا ہے، پھر جب برے حالات گزر جاتے ہیں، اچھے حالات آ جاتے ہیں، پھر وہی نیچر پاپ اپ ہوتی ہے، پھر وہی تکبر، پھر وہی غرور، پھر وہی لاپرواہی، وہی غیر ذمہ داری، وہی جواب دہی کے یقین سے خالی ہونا۔ ظالم لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا فبدل الذین ظلموا، پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل ڈالا۔ کس چیز کو بدل ڈالا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فبدلوا، ان سب نے بدل ڈالا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان سب نے بدل ڈالا، بلکہ یہ کہا فبدلا، کیونکہ سب قول کو بدلنے والے نہیں تھے، ان میں اچھے لوگ بھی تھے، زیادہ ایسے تھے جو بدلنے والے تھے۔ قولا غیر الذی قیل لہم، کیا بدلا تھا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ خود بدل جاؤ، انہوں نے اللہ کی بات ہی بدل دی۔ قولا غیر الذی قیل لہم، اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سے واسطے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہوں اور حتتن کہتے ہوئے، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن وہ الٹے چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، سیرین کے بل، اور کلمہ حتتن کو بھی بدل دیا اور کہا حبتن فی شعرہ، یعنی دل لگی کے طور پر کہنے لگے کہ دانا بالی کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حتتن کہو، انہوں نے کہا حبتن، حبہ دانے کو کہتے ہیں، حتتن معافی مانگنے کو کہتے ہیں، استغفار کو۔ یہ بخاری کی 4479 نمبر روایت۔ تو بات کا بدلنا انسان کے تکبر اور سرکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس انسان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو بات بدلتا ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ اپنی ذات کو بڑا سمجھتا ہے، اس بات کو کبھی بڑا نہیں سمجھتا جو بات رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ ایک بڑا شہر ان کے قبضے میں دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ عاجزی کے ساتھ اس میں داخل ہوں، مگر وہ تفریحی کلمات بولنے لگے۔ آپ لوگ بھی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہوں گے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں سیر و تفریح کا معیار کیا، اونچی اونچی میوزک لگانا، ہاں ہاں ہو، اور جیسے جنگل کے جانور اوپر منہ کر کر کے بہت آوازیں نکالتے ہیں، اسی طرح سے آوازیں نکالنا اور جو جی میں آئے کہتے چلے جانا، اسی کو تفریح سمجھتے ہیں لوگ۔ تو اب سوچئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تربیت پائی تھی، جن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زندگی گھلا دی، لیکن ان کے اندر پگھلتے نہیں، بہت سنگدل قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہا عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور تکبر کا اظہار نہ کرو، تفریحی کلمات بولنے لگے۔ آپ تفریحی کلمات بولتے ہیں، لیئر گفتگو، جب کبھی لوگ تھوڑا علمی مجالس میں نہیں ہوتے، آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں کسی شادی کی تقریب میں، کسی دوستوں کی تقریب میں دیکھ لیں، یا باہر کہیں سیر و تفریح کے لیے جائیں، تفریحی کلمات بولنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دیتا ہے۔ لیئر جملے کسنا، ایسے ہی جو من میں آیا کہہ دینا، اس طرح انہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا، ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے۔
یہود پر طاعون کا عذاب آیا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا اگلی امت پر بھیجا گیا بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یہود اخلاق و کردار کے اعتبار سے پستی کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے. تو دیکھیے سمجھنے کی بات کیا ہے، کبھی پست کردار نہیں بننا. پست کردار کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فکرے کسنا، چوٹیں کسنا، کسی کو تانا دے دینا، کسی کا امیج بریک کر دینا، لیئر گفتگو کرنا. اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا، کوئی میسج آیا، ادھر سے ادھر بھیج دینا. ظاہر ہے کہ یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. آپ نے کسی جگہ کی پکچر کھینچی، یوں بھیجی کہ آپ چاہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہو جائیں. جہاں اللہ کی بڑائی کی بات نہیں ہے، اللہ کے گھروں کی بڑائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے گھر بلند کرنے کا تو اس نے حکم دیا ہے. جہاں اپنی بات بڑی، اپنی ذات بڑی، جہاں دوسرے چھوٹے ہو رہے ہوں، خود بڑے ہو رہے ہوں اور اس سے لوگ لذت لے رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ کردار کی پستی نہیں تو اور کیا ہے. پست کردار لوگ ہمیشہ فکرے اچھالتے ہیں، ان کی گفتگو سے انہیں پہچانا جا سکتا ہے، اپنی گفتگو کی ذمہ داری نہیں لیتے، یوں ہی جو جی میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ نافرمان بن جاتا. انسان پورے وجود سے جہنم جانے کی تیاری کرتا ہے نا جب اپنی زبان کی ذمہ داری نہیں لیتا. تو یہود جیت بن گئے تھے. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ آپ اپنے اندر کے ٹول کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کے کلام کی مجلس میں کہیں آپ کے اندر تو سختی نہیں آ رہی، کہیں آپ تو ڈھیٹ نہیں بن رہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو اگنور کرتا ہے نا، جب اس کا فوکس بدل جاتا ہے، جب اس کی توجہ نہیں رہتی، تو پھر وہ نافرمان بن جاتا ہے. تو یہود میں ڈٹائی کا رویہ پیدا ہو گیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ نجات یافتہ گروہ ہے. کوئی اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میرے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑا، ریسپانسبلٹی نہیں لیتے تھے نا، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے تھے، جواب دہ نہیں سمجھتے تھے. ان کی تنبیہ کے لیے جو لوگ اٹھے انہوں نے ان کو دھتکارا، حتیٰ کہ قتل تک کر ڈالا. پھر ان کی بے عزتی اتنی بڑی کہ کھلی کھلی نشانیاں بھی ان کے دلوں کو نہیں پگھلا سکی. استغفر اللہ، یا اللہ ہمیں ایسی سرکشی سے بچا لے.